اس وقت ہم سوپور کے میراث محل میوزیم میں موجود ہیں. 7,000 سے زائد آرٹیفیکٹس یہاں ہیں اور آج یہاں ایک فنکشن تھا, ایک سیلیبریشن تھا. ہمارے ساتھ اس میوزیم کے پریزیڈنٹ مزمل مسعودی صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سلیم بیگ صاحب موجود ہیں. سلیم بیگ صاحب کو آپ تمام لوگ جانتے ہیں, یہ انٹیکٹ کشمیر چیپٹر کے ہیڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم ہو, میوزیم جیسی چیزیں ہو, آرکیالوجی ہو, آرکائیوز ہو, ان تمام تر چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو آج کے ایونٹ کے بارے میں ان سے بات کریں گے, اس میوزیم کے بارے میں ان سے بات کریں گے, اور عتیقہ بیگم جی جن کا کنٹریبیوشن یہ میوزیم بنانے میں سب سے زیادہ ہے, جو ان کی فاؤنڈر ہے, ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سلیم بیگ صاحب, آج کا فنکشن فاؤنڈرز ڈے سیلیبریشن تھا, ان کو یاد کیا گیا, ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. کس طریقے سے آج کے وقت میں اس میوزیم کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, یہ میوزیم ایک انڈیویجول ایفرٹ تھا, انفرادی کوشش تھی. ابتداً اس سلسلے میں جو کام کیا ہے وہ ایک, جیسے آپ نے عتیقہ جی کا نام لیا, عتیقہ مسعودی کا صاحبہ کا, وہ ایجوکیشن میں ملازم تھی, پھر آفیسر بن گئی, ایک سینئر پوزیشن پر آ گئی. ان کا پیشن تھا کہ وہ ایک مخصوص انداز میں پچھلے 100 سال کے کشمیر کو کیسے ریپرزینٹ کریں گی. اور وہ 100 سال اس لیے بھی ضروری تھے کہ یہاں رفتار تبدیلیوں کی اتنی تیز ہو رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے سے غائب ہو رہی تھی. ہمارے رہنے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ, دستکاریاں, اور موسم کا جو تغیر تبدل ہے وہ کیسے ہم ہینڈل کرتے ہیں اپنے گاؤں میں, اپنے رورل لائف میں, وہ کیسے ہم بچا پائیں. تو یہ ایک بہت کامیاب کوشش رہی. اور اس کوشش کو, جیسے میوزیم صرف شروع ہو جاتے ہیں, میوزیم کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتے, ایک مسلسل عمل ہے, چلتا پڑے گا. مگر انہوں نے خوش قسمتی ان کی بھی اور ہماری بھی اپنی زندگی میں ہی اس میوزیم کو اس حالت میں اور اس شکل میں رکھا کہ آپ کشمیر کے رورل ہیریٹیج جو ہماری ہے یا رورل کلچر جو ہمارا ہے, اس کی نمائندگی آبجیکٹس کے ذریعے, آرٹیفیکٹس کے ذریعے کیسے کریں. اس میں آپ کا کھانا پینا, آپ کی انڈسٹری, آپ کی موسیقی, آپ کا پوشاک, آپ کی جو رورل کرافٹس ہیں وہ, اور آپ کے جو وہ ایگریکلچر امپلیمنٹس جو مختلف موسموں میں ہم مختلف سیزنز میں استعمال کرتے ہیں, ان کو اسمبل کیا. ایک خوش آئند بات ہے میوزیم کی یہ بھی ہے کہ کچھ اس میں ہمارا بھی ایفرٹ رہا, ہم نے کچھ ایکسپرٹ ٹریٹمنٹ ان آرٹیفیکٹس کو دیا, ان کو ایک سیکوینس ہم نے دیا تاکہ اس کا ایجوکیشنل ویلیو ہم ابھار پائیں. اب میں ایجوکیشنل ویلیو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میوزیم کی پہلی جو داستان تھی نا, جہاں عجوبات ہوتے تھے, وہ زمانہ چلا گیا ہے. ان میوزیمز کا ویلیو جو ہے وہ ایجوکیشنل ہے, اور ایجوکیشنل ویلیو اس لیے کہ ایک سفر بتاتا ہے, اور یہ صرف ثقافتی سفر یہ نہیں بتاتا ہے آپ کو, یہ آپ کو اپنی زندگی کا سفر بتاتا ہے. آپ کھانا کیسے پکاتے ہیں, آپ ایگریرین امپلیمنٹس رکھ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ کتنا سیلف سفیشینٹ تھا. اس میں ایسے بھی آپ کچھ چیزیں دیکھیں گے جو یہاں آپ دیواروں میں دیکھیں گے ایکسپلین کی گئی ہیں. یہ جو سسٹینیبلٹی, ہمیں تو لگتا ہے کہ جدید زمانے کا ایک سلوگن ہے, اس وقت سسٹینیبلٹی کو اصل حالت میں کیسے لوگ سمجھ چکے تھے, پریزرویشن کو کیسے سمجھ چکے تھے, وہ کوئی چیز ضائع نہ ہو, اور ضائع کی لانگیوٹی کیسے بچائیں. اور آپ کے یہاں موسموں کا تغیر بہت ہوتا ہے, سردیوں میں ایک الگ طرح کا ایکٹیویٹی ہوتا ہے, ایک لائف سٹائل ہوتا ہے, ایک لیونگ وے آف لیونگ ہوتی ہے, اس کو کیسے ریپرزینٹ میوزیم میں کیا جائے. تو اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا دخل رہا, مگر بنیادی طور پر چونکہ بنایا انہوں نے ہی تھا, تبھی یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکیں. تو آج کے وقت میں کتابوں سے زیادہ مشاہدہ کی ضرورت ہے. کتاب آپ کو نالج تو دیتا ہوگا, آبزرویشن نہیں دیتا ہے, اور یہ کافی امپورٹنٹ بن جاتا ہے. بالکل. اب جو بھی وجہ رہی ہو ہمارے علاقے میں, انفیکٹ سب کانٹیننٹ میں صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, زیادہ ایسی جگہیں نہیں ہیں جہاں ایک کمپیکٹ دے پائیں, ڈیلیور کر پائیں. تو یہ میوزیم ایک کمپیکٹ ڈیلیور کرتا ہے. بالکل. سلیم صاحب آپ سے اور بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ مزمل مسعودی صاحب ہیں جو موجودہ وقت میں اس میوزیم کے پریزیڈنٹ ہیں. جیسا سلیم صاحب نے فرمایا کہ میوزیم شروع تو ہوتا ہے, پھر وہ مکمل کبھی نہیں ہوتا ہے, اور دن بدن اس میں چیزیں, آرٹیفیکٹس ایڈ ہوتے جاتے ہیں. اب عتیقہ جی کو بھی اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں, تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں.
ان کے بعد بھی کئی ساری چیزیں ایڈ ہوئی. اس وقت آج کے دور میں یہ میوزیم کو مینیج کرنا، اس کو کس طریقے سے آپ ہینڈل کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کا سپورٹ آتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. نہیں، میں آپ کو یہ بولوں گا کہ جو مرحوما نے کلیکشن یہاں پر کی ہے تو اس کو پرزرو کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری محنت لگتی ہے، اس کے لیے خرچہ بھی ہوتا ہے. تو ابھی ہمارے پاس اتنی انکم نہیں ہے کہ ہم اچھے سے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم کر سکیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس کو کیسے پرزرو کریں. تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں امید ہے کہ جیسے اس سے پہلے کہ بیگ صاحب سلیم صاحب بیگ صاحب نے اور اسپین فاؤنڈیشن نے ہماری ہیلپ کی، امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں بھی ہمیں ایسی کسی چیز سے سپورٹ ملے گی، ہیلپ ملے گی، اور جو اس کے ریکوائرمنٹس ہے کہ ہم اس پر کھرے اتریں گے. تو یہ جو بھی کلیکشن میڈم مرحوما نے کی ہے یہ سارے عوام کے لیے ہے، یہ سارے لوگوں کے لیے، کشمیر کے لیے. یہ ذاتی میرے لیے نہیں کیا انہوں نے خود اپنے ذات کے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے تو سارے عوام پبلک کے لیے کیا تھا. امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ اس سے اچھا رہے گا اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری ہو جائیں گی. کیا کچھ میجر چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ایک میوزیم کو چلانے میں؟ سوپور جیسے علاقے میں ایک میوزیم چلا رہے ہیں جہاں آرٹیفیکٹس ہیں، قدیم ترین چیزیں موجود ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ چیلنجز تو رہتے ہیں، آپ نے کہا پریشانیاں ہیں، لیکن ایسا کیا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اگر ہوتی تو شاید میوزیم اور بہتر طریقے سے چل سکتا ہے؟ چیلنجز تو اس میں بہت سارے ہیں. جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں آئٹم کیسے رکھنا ہے، ابھی تو وہ ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں بہت سارا خرچہ آ رہا ہے. انٹیک اور اسپین فاؤنڈیشن کی وجہ ان کے یہ تعاون سے ہم نے تھوڑا بہت انہوں نے کر لیا، مگر اس میں ابھی سلیم صاحب کے کہنے کے مطابق ابھی کروڑوں کا خرچہ ہے. اب ہم ایٹ اے ٹائم کروڑوں کا خرچہ نہیں، یہ تو بوند بوند کر سمندر بنے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے لیول سے کچھ کرتے ہیں اور عام پبلک جو ہے وہ بھی ہماری ہیلپ کرے. تو یہ جو اس کی میراث محل میوزیم میں جو بھی یہ چیزیں ہیں یہ ہر ہمیشہ محفوظ رہے اور یہ ایک قیمتی اثاثہ بنے. سلیم صاحب، یہ بڑے سارے بورڈ یہاں لگے ہیں اور یہ انٹیک کی طرف سے ہوا ہے، ان پہ محنت بھی ہوئی ہے، چیز جمع کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بارے میں نالج بھی ہونی چاہیے کہ یہ کون سی چیز ہے، کیا چیز ہے. اب آج سے 100 سال 200 سال پہلے تو ہم میں سے کوئی نہیں تھا جو آج یہاں کھڑے ہیں، لیکن کس طریقے سے ان کی انفارمیشن کو گیدر کیا گیا اور پھر لوگوں کے لیے آسانی بنائی گئی؟ یہ بنیادی تو یہ ریسرچ کا موضوع ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ سے بات نہیں کر پاتے. ایک دقت یہ بھی ریسرچ میں تھی کہ وہ جنریشن ختم ہو چکی تھی جو یہ چیزیں استعمال کرتے تھے. مجھے خود مزمل صاحب کو بھی پتا ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم اپنے بزرگ یہاں ان کے بزرگوں کو بھی دکھائے، ان کو بھی نہیں پتا تھا. اس میں 2 لڑکیاں 3 لڑکے بھی ملے جو یہ کر پائے، فائنلی ڈسائفر کر پائے. اور ڈسائفر کرنے کے بعد امیج ڈسکرائب کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا. وہ آپ ڈسکرائب کر اس امیج کا کانٹیکسٹ کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہاں ایک چیلنج وہ تھا کہ میں سب آرٹیفیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسے بھی کچھ ایسے، خاص کر جب ہم نے انتخاب کیا تھا اپنے لیے کہ ہم کیسے اس کو پریزنٹ کریں. ان لوگوں سے بھی بات ہوئی، باقی لوگوں سے ہم نے سوچا تھا کہ کیونکہ دیہاتی زندگی میں سیزنز بڑے ضروری ہوتے ہیں، اور سیزنز میں کشمیر جیسی جگہ میں سیزنز بڑے ضروری ہوتے ہیں. تو ہم نے لنک آئٹمس کو سیزنز کے ساتھ کیا. اور ہماری بھی ایک پلیزنٹ سرپرائز یہ تھا کہ اکثر آئٹم جو تھے وہ ایک سیزن کو ڈسکرائب کر پاتے تھے. اچھا، کہ جیسے یہاں ہرد اور وند 2 الگ موسم ہیں، دونوں نان ایگریکلچر حصہ ہے، خاص کر ہرد کا آگے والا آخری حصہ، اور یہ جو وند ہوتا ہے ونٹر کا پہلا سے، پھر وند اور بہار. یہ گیپس جو انٹرسیکشنز ہیں موسموں کے، اس انٹرسیکشن میں کیسے ہمیں نہیں پتا تھا اس انٹرسیکشن میں بھی آبجیکٹس ہوں گے، وہ بھی ہمیں یہاں ملے. تو یہ کوشش تھی جو مجھے لگتا ہے بڑی حد تک کامیاب ہو گئی. تو یہ تو نالج کا زمانہ ہے. سلیم صاحب، آج پورا دن ایونٹ چلا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، آپ وہاں بھی تھک گئے ہیں. بس ایک چیز اور، جیسے مزمل صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے کہ خرچہ کافی زیادہ ہے، تو آنے والے وقت میں ایسا میوزیم کشمیر میں اور ہے نہیں جو کسی انڈیویجول نے شروع کیا ہو. بالکل. اور سرکاری طور پہ ہمارے پاس میوزیم ہے، سری نگر میں بھی SPS میوزیم ہے، وہ بھی کافی بڑا ہے، لیکن اس پہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، سرکار ہے جو سرکار بیک کرتے ہیں، جو انہیں بیک کرتے ہیں. ایک انڈیویجول لیول پہ انسٹیٹیوشن، ایک میوزیم کھڑا کیا گیا ہے، اور آج کئی سال ہو گئے، آپ جیسے لوگوں نے ہیلپ کیا ہے.
تو کس طریقے سے ابھی اسے سسٹین کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اسے بہتر لیول پہ لے جائیں گے، آج ہی راتوں رات یہ کروڑوں روپے کا خرچہ کریں گے، لیکن فی الحال سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھیں۔ سسٹینیبلٹی میجر ایشو ہے اور میجر چیلنج بھی ہے۔ سسٹینیبلٹی میں دو طرح کے خرچے ہیں۔ ایک خرچہ تو یہ ہے کہ جو یہاں آرٹیفیکٹس کو ان کو ڈسپلے کر، پہلا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پراپر بلڈنگ نہیں تھی۔ وہ تو خوش قسمتی سے وہ دلی کی ایک فلنتھراپسٹ ہیں، ایک لیڈی ہے جسلین جی، وہ آ گئی تو انہوں نے، جسپریت کور جی، تو انہوں نے وہ مدد کی تو بلڈنگ تو ہو گئی، کچھ آرٹیفیکٹس کے ڈسپلے کے لیے بھی پیسے مل گئے، انڈیویجول ایفرٹ تھا۔ اب یہاں بدقسمتی سے نا یہ نہیں ہے کہ صرف سرکاریں میوزیم بناتی ہیں، پرائیویٹ ادارے بھی میوزیم بناتے ہیں، ہندوستان میں بھی پرائیویٹ ادارے، مگر یہاں جو ہمارا وہ کلاس ہے مخیر حضرات جن کے پاس پیسہ موجود ہے، کوئی کس لیول کا پیسہ بھی موجود ہے، وہ سامنے آتے ہیں۔ ہمیں ہمارے سوسائٹی میں یہ روایت نہیں ہے، یہ نہیں کہتا ہوں میں خیرات یا چیریٹی کی روایت میں یہ روایت نہیں ہے کہ کلچرل ایشوز پر بھی نظر رکھیں۔ تو پہلی ذمہ داری تو ہمارے جو سوسائٹی ہے ہماری اپنی ہے۔ آج تک خیر باہر سے ہی لوگ آئے، مجھے تو لگتا ہے ایک وقت آئے گا یہ سمجھ بھی آئے گی، مگر ہم سبوں کو اکٹھے ایک ایفرٹ کرنا ہے، یہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ مل کے دیکھ لیں اس کی، چونکہ ہمارے ایک لیگیسی ہے، تہذیب کے لیے بہت ضروری اہم ہے، اس لیے اس کو بھی کسی حالت میں مدد کر کے اس کو آگے چلیں۔ چلے بہت شکریہ سلیم صاحب۔ تو یہ جناب سلیم صاحب تھے، سلیم بیگ صاحب تھے انٹائر چیپٹر کے ہیڈ، انہوں نے بھی بتایا، مزمل صاحب نے بھی بتایا کہ کس طریقے سے اس میوزیم کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلچر کا، لیگیسی کا حصہ ہے۔ اور آج عتیقہ بانو جی کو بھی یاد کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میوزیم کے حوالے سے بھی بات کی، تو امید کریں گے کہ آنے والے وقت میں یہ میوزیم اور بہتر طریقے سے بنے اور لوگ اس کے ساتھ جڑیں، اور جیسے سلیم صاحب نے کہا کہ یہ ایجوکیشن کا ہب بنے، لوگ یہاں آئیں، یہاں سے علم حاصل کریں اور یہاں سے علم سیکھ کے انہیں اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے جموں کشمیر کے بارے میں، جموں کشمیر میں کیا کچھ چیزیں استعمال ہوتی تھی ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔